السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج ہم پیش کا سبق جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ پیش کے متعلقہ پیش کی شکل یہ ہوتی ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہے، اور یہ حرف کے جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لکھا ہوا ہے ہدایت نمبر 1، سب سے پہلے پیش کی پہچان کرائی جائے کہ اس کی شکل یوں ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتلایا۔ ہدایت نمبر 2، حرکت کو معروف ہی پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں۔ کیا مطلب؟ حمزہ پیش او یہ ہے معروف، اور حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو یہ مجہول ہے۔ اس کو با پیش بو، تا پیش تو، ٹھیک ہے جی، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ ہدایت نمبر 3 کیا ہے جی؟ پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ اب واو مدہ وہ کیا ہے، اس کی تفصیل ذرا ہم تھوڑا سا یہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں دیکھیں یہ الف مدہ ہے۔ اچھا، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 الف مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو۔ جیسے یہ دیکھیں یہ الف ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی، یعنی کہ اس کے اوپر نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر، نہ پیش، ٹھیک ہے، نہ جو ہے وہ جزم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی حرکت الف کے اوپر آ جائے نا تو وہ الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ الف ہے، اس کے یہ خالی ہے بالکل، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ الف مدہ۔ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ الف مدہ ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید کے کسی کلمہ میں بھی الف آ جائے اور الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو ہم الف سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو لمبا کریں گے، وہ الف مدہ ہوگا، اور اس کی مقدار، حروف مدہ کی مقدار جو ہے لمبا کرنے کی، وہ 1 الف ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ تھوڑا سا اس کو لمبا ہم کریں گے، 1 الف کے برابر وغیرہ۔ نمبر 2 حروف مدہ جو 3 ہے ان میں سے دوسرا جو مدہ ہے حروف مدہ وہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو۔ جیسے یہ دیکھیں واو ساکن، ساکن آپ کو پتا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ جس حرف پر جزم، یہ جزم ہوتی ہے، یہ جو واو کے اوپر پڑی ہوئی ہے دال کی طرح، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور یہ جس حرف پر ہو نا جزم، اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں کیا ہے پھر؟ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ کیا بنے گا؟ وہ واو مدہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو بھی ہم 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ نمبر 3 یا مدہ۔ یا ساکن، جیسے ہم نے یہ واو کے بارے میں بتلایا، اس طرح یہ یا ساکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، وہ یا مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ کتنا کریں گے جی؟ 1 الف کی مقدار کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ اب دیکھیں ہم اس کو کلمہ میں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نو، اچھا یہ آپ کے سامنے ایک مکمل کلمہ ہے۔ اچھا دیکھیں جی، یہ واو مدہ ہے۔ کیا ہے؟ واو مدہ۔ اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ لکھا ہو، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ یہ یا مدہ ہے، اور یہ الف مدہ ہے، یعنی کہ حروف مدہ تینوں کے تینوں اس کلمہ میں جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔
پیش کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے. جیسے بو کو کھینچنے سے کیا بنے گا؟ بو، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. اور تو کو کھینچنے سے تو کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے. نیز اتنا جلدی بھی نہ کریں کہ جھٹکا محسوس ہو، یعنی کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، یہ سارے غلط طریقے ہیں. اب ہم مشق کرتے ہیں. حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خو پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش صو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو. ٹھیک ہے جی. اب حروف مستعلیہ یعنی کہ موٹے حروف جو ان میں سے ہیں ان کے اوپر پیش ہے تو ان کی آواز بھی ہم موٹی ہی نکالیں گے. ٹھیک ہے جی. قاعدہ نمبر 1، جس را پر پیش ہو وہ را پر پڑھی جائے گی، یعنی کہ موٹی پڑھی جائے گی. جیسا کہ آپ کو میں پہلے اسباق میں بتلا چکا ہوں کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. جیسے یہ پیش کی مثال ہے رسولو، اس کو ہم رسولو نہیں کہیں گے، رسولو نہیں، رسولو. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو اتنا پر نہ کریں کہ ہونٹ گول ہو جائیں، یعنی کہ ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، اتنا وہ واو کے مشابہ نہ ہو جائے پیش. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے ہم مشق ہم کرتے ہیں. ہاں جی، یہبو. اب دیکھیں یہ زبر ہے، یہ بھی زبر ہے اور یہ پیش ہے. میں نے کہا تھا کہ زبر کو بھی اور پیش کو زیر کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا ہے. ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے. یہبو، صحفی، حبوکی، ربوع، رسولو. یہ دیکھیں را کے اوپر پیش، را کو موٹا کرنا ہے ادھر بھی. ٹھیک ہے جی. تزیرو، اعیضو، خبوث، منیع، وجید، لعین، حسون، قتل، فعیل، افقی، سقط، ذکر، دعی، نفخ، کلمت، اخر، قرئ، سئل، وهو، حشر، نذر، یعد، کتب، قضی، قدر. تو یہ ہماری مشق جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے. اس کے بارے میں جو باتیں مزید ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.